بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قریش بدر میں شکست فاش ہو کر مکہ میں آئے تو ابو سفیان کے قافلے کا سارا سامان دارالندوہ میں پڑا ہوا دیکھا تو عبداللہ بن ابی ربیعہ اور صفوان بن امیہ وغیرہ اور باقی تمام قریش جن کے باپ بھائی اور بیٹے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، وہ سب ابو سفیان کے پاس آ کر کہنے لگے، اپنے مال کے نفع سے مدد کرو تاکہ ہم ایک لشکر تیار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لیں۔ سب نے خوشی سے مان لیا، چنانچہ سب مال و سامان بیچ دیا۔ قریش نے بڑی سرگرمی سے تیاری بنائی اور قبائل عرب کو بھی دعوت جنگ دی۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ کل لوگ 3000 تھے، جن میں 700 زرہ پوش تھے، ان کے ساتھ 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ یہ لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف نکلا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے مکہ سے بذریعہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیاری قریش کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس و مونس کو بطور جاسوس بھیجا۔ وہ خبر لے کر کہنے لگے، مشرکین نے گھوڑے اور اونٹ کھلے چھوڑے ہیں، جنہوں نے چراگاہ میں سبزہ نہیں چھوڑا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے۔ مشرکین میں سے پہلے لڑائی کے لیے ابو عامر انصاری نکلا۔ اس کے ساتھ قریش کی ایک جماعت تھی۔ وہ مسلمانوں پر تیر پھینکنے لگے۔ مسلمانوں نے ان پر اتنے تیر برسائے یہاں تک کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ پھر مشرکین میں سے طلحہ آیا اور وہ جلد دوزخ میں چلا جاتا ہے، جسے حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کے سر پر تلوار مار کر کھوپڑی پھاڑ دی۔ اب میدان جنگ گرم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر کئی مرد مجاہد آگے آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار کسی کو نہ دی۔ ابو دجانہ انصاری نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ تو اس کو دشمن پہ مارے یہاں تک کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میں اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو تلوار دے دی۔ تلوار لے کر ابو دجانہ صفوں کو چیرتے اور لاشوں کو گراتے ہوئے مشرکین کی عورتوں تک پہنچ گئے تو تلوار اٹھا کر ہند بنت عتبہ کے سر پر مار دی۔ پھر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک عورت کے سر پہ ماروں تو رک گئے۔ حضرت ابو دجانہ کی طرح حضرت حمزہ و حضرت علی بھی دشمنوں میں گھس گئے اور صفوں کی صفیں صاف کر کے رکھ دی۔ آخر کار حضرت امیر حمزہ کو ایک وحشی نے، جو بعد میں ایمان لائے، شہید کر دیا۔ پھر حضرت حنظلہ بن ابی عامر انصاری نے مشرکین کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ وہ اسے قتل کر دیتے، مگر ایک وحشی نے ان کے وار کو روک کر اپنی تلوار سے حضرت حنظلہ شہید کر دیے۔ بہادران اسلام نے بہت جرأت دکھائی، مشرکین کے پاؤں اکھاڑ کے رکھ دیے۔ سب عورتیں بھاگ گئیں۔ مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر مشرکین کے تیر اندازوں نے
کہا غنیمت غنیمت، تمہارے اصحاب غالب آ گئے ہیں، اب تم کیا دیکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دلایا یاد، مگر وہ بدیں خیال کے مشرکین اب واپس نہیں آئیں گے۔ اپنی جگہ چھوڑ کر مال لوٹنے لگے اور صرف چند آدمی حضرت عبداللہ کے ساتھ رہ گئے۔ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل نے موقع دیکھ کر حضرت عبداللہ اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر کے سب کو شہید کر دیا۔ پھر لشکر اسلام پر ٹوٹ پڑے اور ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ ابلیس شیطان پکار کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں۔ مسلمان بھاگنے لگے اور ان کے 3 فرقے ہو گئے۔ فرقہ قلیل بھاگ کر مدینہ کے پاس چلا گیا اور جنگ ختم ہونے تک واپس نہ آیا۔ دوسرا فرقہ یعنی اکثر صحابہ کرام یہ سن کر حیران ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ جو یہاں تھا وہیں رہ گیا، اپنی جان بچاتا رہ گیا یا پھر جنگ کرتا رہا، جبکہ تیسرا فرقہ جو 12 یا کچھ اوپر صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت رہا۔ فتح کے بعد جو مسلمانوں کو ناکامی ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی تھی۔ جب ابو سفیان واپس جانے لگا تو سامنے پہاڑ پر چڑھ کر بولا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی کسی بات کا جواب نہ دینا۔ پھر بولا کہ تم میں ابن خطاب ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو کہنے لگا، سب مارے گئے۔ حضرت عمر سے رہا نہ گیا، بول اٹھے، او دشمن خدا، تو نے جھوٹ کہا، وہ سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے اور ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال مقام بدر میں ہوگا۔ خواتین اسلام نے بھی اس غزوہ میں حصہ لیا۔ جب مشرکین میدان جنگ سے چلے گئے تو مدینہ کی عورتیں صحابہ کی مدد کو آئیں۔ اس غزوہ میں 70 یا کچھ کم و بیش مسلمان شہید ہوئے۔ شہدائے اسلام کی تدفین کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو واپس آئے۔ راستے میں جو عورتیں اپنے اہل و اقارب کا حال پوچھتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے جاتے۔